السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال تعالی: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم عقیدہ اور اس کی تفصیلی معلومات کے ان دروس میں اس سبق تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ توحید اسماء و صفات کا یہ باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے کچھ مباحث ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے تفصیلی مباحث اور جو مزید ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اس کی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا یا ایک ماننا، اور اس میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اس کے اسماء و صفات میں ثابت کرنا چاہیے، اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن راستوں سے توحید اسماء و صفات کے باب میں گمراہیوں اور بدعقیدگیوں کو اپنایا اور غلط رخ پر وہ گئے توحید اسماء و صفات کے باب میں۔ یہ چند چیزیں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء و صفات بھی ہم نے تفصیل سے یہاں پر پڑھے تھے جو قرآن اور حدیث میں آئے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا، ارادہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کا ذکر، اس کے عرش اور کرسی کا ذکر، اس کے علو یعنی اونچائی کی طرف، اوپر کی طرف ہونے کا ذکر۔ یہ چند صفات اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح آیت الکرسی میں جو اس کے نہ اونگنے اور نہ سونے کی جو صفت ہے، ان چند صفات کو بھی ہم نے تفصیل سے یہاں پر پڑھا تھا۔ آج کے اس درس میں اسماء و صفات کے چند قواعد کو ہم پڑھیں گے۔ 2-3 قواعد ہیں، اہم قاعدے، جن قاعدوں کے تحت ہم اور آپ اپنا ایمان اور عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں بہتر رکھ سکتے ہیں، صحیح رکھ سکتے ہیں، اور انہی قاعدوں کے ذریعے وہ لوگ جو توحید اسماء و صفات میں گمراہی کے شکار ہیں، غلط رخ پر ہیں، ان کو بھی ہم توحید اسماء و صفات میں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ان قاعدوں کو آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کامل ہے، اکمل ہے، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء اور تمام صفات بے عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اور اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں ایک اور چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان تمام ناموں کو ثابت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ثابت کیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ثابت کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ان کو ثابت کرنے میں تشبیہ دینے سے بچنا، یعنی سملیرٹی بتانے سے بچنا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جیسے ہیں ویسے زمین میں بھی کچھ لوگوں کی صفات ہے، یا انسانوں سے یا جنات سے یا کسی سے، اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دینے سے بچنا، سیم بتلانے سے بچنا، کیفیت بتلانے سے بچنا۔ سملیرٹی یا تشبیہ ہم اگر نہیں بتا رہے ہیں تو کیفیت کہ کیسے ہوں گے اس کو تصور کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں کو تصور کرنا، اس کی صفات کے بارے میں تصورات، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ بھی ایک طرح کی گمراہی ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح سے مثالیں دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کی مثال دینا، جاندار چیزوں کی یا بے جان چیزوں کی مثالیں دینا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کا انکار کرنے کے لیے مثالوں کا استعمال کرنا، یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، نہ مثال دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اسماء و صفات کا، اور نہ ہی اس میں تحریف تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ایک معنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور دوسرا معنی ہم مراد لے رہے ہیں۔
ایک معنی جو اللہ نے بیان کیا وہی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور امت کو سمجھایا. ہم کوئی اور معنی اس کا مراد لے رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اور تشریح اس کی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک گمراہی ہے. اس طرح کی تمام گمراہیوں سے بچنا. جیسے اللہ نے ثابت کیا ویسے ثابت کرنا، جیسے نبی نے ثابت کیا ویسے ثابت کرنا، یہ منہج صحابہ ہے اور منہج سلف ہے اسماء و صفات کے باب میں. تو آج کے اس درس میں بھی دو اہم قاعدے ہم پڑھنے والے ہیں. سب سے پہلا قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں اثبات بلا تشبیہ. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اثبات بلا تشبیہ، ثابت کرنا بغیر تشبیہ دیے کے، بغیر تشبیہ دیے یعنی لوگوں سے جوڑے بغیر اللہ کی اسماء و صفات کو ثابت کرنا. اور پھر دوسرا قاعدہ ہے وتنزیہ بلا تعطیل، اور اس کو اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان صفات کا انکار کرنا جن صفات کے اندر عیب پایا جاتا ہے، جن صفات کے اندر عیب پایا جاتا ہے ان صفات کا اللہ کے لیے انکار کرنا. کیسے انکار کرنا؟ تعطیل سے بچتے ہوئے. تعطیل کا مطلب کیا؟ تعطیل کا مطلب وہ اسماء و صفات جو ثابت ہیں ان کے انکار سے بچنا. انکار کرنے میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا کہ ساری صفات کا انکار کر دیا، اور ثابت کرنے میں اس حد تک بھی نہیں گزر جانا کہ جو صفات ثابت ہی نہیں ہیں وہ بھی ثابت کرنے لگ گئے. جو ثابت ہیں ان کو بغیر تشبیہ کے، بغیر کیفیت کے، بغیر مثالوں کے ثابت کرنا، اور جو ثابت نہیں ہے جن صفات کے اندر نقص یا عیب پایا جاتا ہے ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انکار کرنا، دور کرنا بغیر تعطیل کے، یعنی جو ثابت ہے ان کے انکار سے بچتے ہوئے. اس کی ایک بہترین مثال جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پورے اسماء و صفات کا انحصار، پورے اسماء و صفات کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار کی جو دو صیغے ہیں ذکر و اذکار کی، ان صیغوں پر ڈیپینڈ ہیں. سب سے پہلا صیغہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور دوسرا صیغہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. انہی دو صیغوں پر توحید اسماء و صفات کا دار و مدار ہے. کیسے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. پاک ہے اس کے اندر تنزیہ ہے، یعنی اللہ کو پاک کر رہے ہیں، اللہ سے ہر اس صفت کو دور کر رہے ہیں جس صفت کے اندر عیب پایا جا رہا ہے، جس صفت کے اندر برائی پائی جا رہی ہے، کمی پائی جا رہی ہے، ہر اس صفت سے اللہ کو دور کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان برے صفات کا انکار کرنا، انکار کرنے میں اس حد تک انکار کرنا کہ جو ثابت شدہ صفات ہیں ان کے انکار سے بچنا، جو ثابت شدہ صفات ہیں ان کے انکار سے بچنا، ہر صفت کا انکار نہیں کرنا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آگے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ کچھ فرقے ایسے ہیں دنیا کے اندر جیسے معتزلہ ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثابت شدہ صفات کا بھی انکار کر دیا. اور کیوں انکار کر دیا اور پھر ان کا جواب کیا ہے وہ ہم آگے سے پڑھیں گے تھوڑا. تو ثابت شدہ صفات کے انکار سے بچتے ہوئے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نقص یا عیب والی ہے اور اللہ نے اس کو اپنے آپ سے دور کیا، اس سے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک کرنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا وَلَا يُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ نے اپنے آپ کو شرکا سے پاک کر لیا کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر طرح کے شرکا سے، ہر طرح کے حصے داروں سے. اب اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اللہ کے اسماء و صفات میں سے کوئی صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام چھین کر کے کسی بھی نبی کو دے دے، بزرگ یا کسی انسان یا کسی فرشتے کو دے دے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صفت سے، یعنی جو وہ عیبوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اس صفت سے وہ اللہ کو بری نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے دنیا کے اندر. نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے دنیا کے اندر. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شرکا سے اپنے آپ کو بے نیاز کہا اور کہا کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام شرکا کے ہونے سے انکار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے پاک کرنا، یہ ہے سبحان اللہ. اللہ پاک ہے تمام شریکوں سے. شریک بنانا عیب ہے، شریک بنانا عیب ہے. انسان دنیا میں شراکت کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کسی نہ کسی عیب کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے. انسان بزنس میں پارٹنرشپ کر رہا ہے تو وہاں پر کیوں حصے داری رکھتا ہے لوگوں کی؟
کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میں اپنے فائدے میں دوسرے کو حصے دار بناؤں۔ حصے دار بنانے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یا تو مال کی کمی، جو کام میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس میں وافر مال میرے پاس نہیں ہے، تو میں دوسرے کے ذریعے مال کی مدد لے کر کے اس کو شریک بنا کر کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ یا پھر مال میرے پاس مکمل ہے، سب کچھ ساز و سامان ہے تجارت کا، لیکن میرے پاس افراد کی کمی ہے، لوگوں کی کمی ہے، میرے پاس افراد کی لوگوں کی کمی ہے، لہٰذا میں اپنے کام میں لوگوں کو شریک کر رہا ہوں کہ مجھے کام کرنے والے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شرکا سے بے نیازی اور شرکا سے براءت کا اعلان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام شرکا سے براءت کا اعلان کرنا اور نفی کرنا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ باقی انسانوں کے اندر یہ عیب ہے، سوتے ہیں، اونگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ان صفات کا انکار کیا کہ میرے پاس یہ صفت نہیں ہے، مجھے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ تو اللہ کے لیے اس صفت کو ثابت کرنا کہ اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی، اور اونگ اور نیند کی اس صفت کو اللہ سے دور کرنا کہ اللہ اس سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس عیب سے۔ تو سبحان اللہ کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے کہ اللہ ہر اس عیب سے پاک ہے جو عیوب دنیا کے اندر مخلوقات میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ انسان میں پائے جائے، جنات میں پائے جائے، فرشتوں میں پائے جائے، جانوروں میں پائے جائے، جہاں کہیں بھی کوئی عیب یا نقص دکھائی دے، سبحان اللہ، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ تو پھر تعریف کیا ہے اللہ کی؟ اللہ جب ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، الحمدللہ۔ پھر ہر طرح کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر طرح کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے۔ الحمدللہ کے اندر ہر طرح کی تعریف آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، تعریف کے قابل، اس کا دیکھنا کامل درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، انسانوں دیکھنے جیسا اس کا دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اس کا سننا انسانوں کے سننے جیسا نہیں ہے، کامل درجے کی صفت ہے۔ انسان کے سننے میں نقص ہے، عیب ہے کہ ایک حد تک سنتا ہے، ایک محدود دائرے میں سنتا ہے، یا ایک محدود زبان سن کر کے سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ چیزیں انسان کو نہ سنائی دیتی ہے، یا سن بھی لے تو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو انسان کا علم، اس کی سماعت، اس کی بصارت، سب کچھ محدود ہے، اور یہ نقص ہے، عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اسی لیے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو جن چیزوں سے پاک کیا، جن چیزوں کو اپنے آپ سے دور کیا، ان کو دور کرنا، اور جن چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو خاص کیا کہ یہ میری تعریف ہے، تو وہ تعریف بیان کرنا۔ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو ایسے صیغے ہیں جن پر توحید اسماء و صفات کا مدار ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ سب سے بڑا ذکر بھی ہے، یہ سب سے بڑا ذکر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل ذکر اور سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے چن لیا، وہی ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے چن لیا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو وہ کون سا ذکر ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کے لیے چنا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس ذکر کو اللہ نے فرشتوں کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ ذکر کرواتا ہے ہمیشہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کی تعریف کے ساتھ، اللہ پاک ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ صرف پاک ہونا کافی نہیں ہے، تعریف کے ساتھ خوبیاں بھی ہیں اور خامیوں سے پاک ہے، بڑائی ہے اور نقص سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کے اندر پائے جانے والی ان خوبیوں کو اللہ سے چھین کر دوسروں کے لیے دے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ جو تعریف ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ پاکی والا صیغہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے باقی نہیں رہے گا، اس میں بھی شرک شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات چھین کر دوسروں میں بانٹنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ الحمدللہ کے اندر بھی اللہ کا پارٹنر بناتا ہے، دوسروں کو اللہ کا شریک بناتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے روزگار ہیں، جس کے ہاتھ پر روزی ہے وہ لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں رزق کے محتاج ہیں، ان کا رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اگر انسان کسی کو داتا اور رزاق مان لے کہ یہ روزی دینے والے ہیں،
یہ رزق کے مالک ہے۔ اگر انسان ایسا مان لے تو پھر اس نے کیا کیا؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کے اندر نقص پیدا کیا۔ اب اس کو وہ تعریف اللہ سے چھین کر تھوڑی ان کو بھی دینا پڑے گا، اللہ سے وہ تعریف تھوڑی چھین کر کے ان کو بھی دینا پڑے گا۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر کوئی انسان مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مان لے، بھلے سے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، بھلے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی نبی کو بھی مشکل کشا مان لے تو اس نے کیا کیا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جو کام اللہ کے ہیں یا جو صفات اللہ کی ہیں اس میں اس نے کیا کیا؟ انبیاء کو اللہ کا شریک بنایا۔ الحمدللہ کے اندر اب اس کو صرف اللہ کی تعریف نہیں، اس کو کسی نبی یا کسی بزرگ کو بھی الحمدللہ کا حق دینا پڑے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر اس عیب سے، ہر اس نقص سے جس کو اللہ نے اپنے لیے دور کیا، اپنے آپ کو اس سے اللہ نے بے نیاز بتایا، ہر اس عیب سے اللہ کو ہم پاک اور بے نیاز بتاتے ہیں، اور اللہ کی ہر وہ تعریف بیان کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی۔ جیسے دیکھیں گزشتہ قوموں کے اندر کیسے کیسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی برائیاں بیان کی، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفت کو کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں مانتے ہیں، اور یہودیوں نے اللہ کے اوپر جو الزام لگایا یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بری صفت کو پیدا کیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، نعوذ باللہ، اس صفت سے ہم اللہ کو پاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کو یہ عیب نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے بعض صفات کا انکار کیا، کہا کہ الرحمن اور الرحیم کو ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہیں ہے، اللہ ہے، رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا انہوں نے انکار کیا، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحم ہی رحم ہے۔ اگر رحمان اور رحیم کا انکار کر دیا جائے تو کیا چیز لازم آتی ہے؟ اللہ ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ زیادتی کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم کی صفت کا انکار کرنا، اللہ کے لیے ظلم کی صفت کا انکار کرنا کہ اللہ ظلم ہرگز نہیں کرتا، پوری دنیا کہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، نعوذ باللہ، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے تمہارے اس بری صفت سے جو تم اللہ کی طرف پھیر رہے ہو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے اپنے آپ کو اس صفت سے پاک بتایا، ہم سبحان اللہ کہیں گے، اور پھر کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر عدل و انصاف کی تعلیم دی، وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفات کے ذریعے ہم تعریف بیان کریں گے، اور ظلم کی صفت کو ہم اللہ سے دور کر کے سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو تشبیہ کیسے؟ اثبات بلا تشبیہ، اللہ کی صفات کو ثابت کرنا بغیر تشبیہ دیے، صفات کو ثابت کرنا بغیر تشبیہ دیے، اور تنزیہ بلا تعطیل، اور اللہ کو پاک اور صاف ستھرا ثابت کرنا ان صفات سے جس کے اندر عیب اور نقص پایا جاتا ہے، باقی ثابت شدہ ان صفات کے انکار سے بچتے ہوئے، باقی ثابت شدہ صفات کے انکار سے بچتے ہوئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسماء و صفات کو نہیں مانتے، جو لوگ اسماء و صفات کو نہیں مانتے، ان کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے کہ توحید اسماء و صفات پر ایمان لانا چاہیے۔ اسماء و صفات کا انکار کرنے والے دو تین باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں، پہلا قاعدہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ لوگ صفات کا انکار اس لیے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صفات کو ثابت کریں گے تو پھر تشبیہ لازم آئے گی، صفات کو ثابت کرنے سے تشبیہ یعنی سملیرٹی لازم آ جائے گی۔ جیسے ہم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اگر ہم اس کو مان لیں تو اللہ اور ہم سیم ہو جائیں گے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو صفات کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے نہیں مانتے صفات کو کیونکہ صفات کو ماننے سے اللہ اور ہم سیم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اگر ہم نے اللہ کے ہاتھ مان لیے تو ہاتھ ہمیں بھی ہے، اللہ اور ہم سیم ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو وہ لوگ تشبیہ کے ساتھ صفات کو مان رہے ہیں، تشبیہ کے ساتھ صفات کو مان رہے ہیں۔ پیر کو نہیں مانتے، اس لیے پیر سے مراد کچھ اور مانتے ہیں، پیر سے مراد کچھ اور مانتے ہیں، ہاتھ سے مراد قدرت مانتے ہیں، الگ الگ معنی اور مراد تحریف کرتے ہیں اس کے اندر۔
اور کیوں نہیں مانتے؟ اگر ان سے پوچھا جائے بھئی ہاتھ کو ہاتھ کیوں نہیں مانتے، پیر کو پیر کیوں نہیں مانتے، تو وہ یہ کہیں گے کہ اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں، اگر ہم اللہ کے لیے بھی ہاتھ اور پیر کو ثابت کر دیں تو پھر اللہ اور ہم دونوں نعوذ باللہ سیم سیم ہو جائیں گے۔ تو ان کو کیسے جواب دیا جائے گا؟ تو توحید اسماء و صفات کے باب میں سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے، ان کو جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ ذات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ آپ ذات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، تو ذات کو کیسے مانتے ہیں؟ تشبیہ کے ساتھ نہیں، اللہ کی ذات کو الگ مانتے ہیں کہ اللہ ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ہماری بھی ذات ہے، اللہ کی بھی ذات ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے جیسے ہماری ذات ہے ویسے اللہ کی ذات ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات ویسے ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ہم ذات کے حد تک تو ہم تشبیہ نہیں دے رہے ہیں کہ ہماری ذات جیسے ہے ویسے اللہ کی ذات ہے، تو پھر ان سے یہی کہا جائے گا کہ آپ صفات کو بھی ویسے ہی بغیر تشبیہ مانیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ جیسے آپ ذات کے معاملے میں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی بھی ذات ہے، ہماری بھی ذات ہے، دونوں سیم سیم ہیں، آپ یہ نہیں کہتے، ہماری ذات الگ ہے، اللہ کی ذات ویسے ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، تو آپ صفات کے معاملے میں بھی یہی عقیدہ رکھیے کہ اللہ کی صفات بھی ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں ہے، آپ یہ کہہ کر اللہ کے ہاتھ کو ہاتھ ثابت کیجئے، آپ اللہ کے پیر کو ثابت کیجئے یہ کہہ کر کہ اللہ کے پیر ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ پیر کہنے سے آپ تشبیہ کو لازم مت کیجئے کہ پیر کہنے سے ہمارے پیر جیسا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ جیسے ذات کے معاملے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ویسی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، تو ویسے ہی اللہ کی صفات بھی ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ذات کو ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آ رہی، ذات کو ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آ رہی، ہم اور اللہ ایک جیسے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ویسے ہی صفات کو بھی آپ ویسے ہی مانیے کہ اللہ کی صفات اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کی صفات کو ہم سے جوڑ کر یہ مت کہیے کہ صفات کو ماننے سے اللہ ہم جیسا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ صفات بھی اللہ کی ویسی ہی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ایسے ہم ان کو سمجھائیں گے۔ پھر اگر وہ جواب دیں کہ نہیں، ہم نے اسماء و صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی صفات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے یا محسوس نہیں کر سکتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں تو کچھ نہ کچھ خیال آ رہا ہے، ہاتھ تصور نہیں ہو رہا ہے، خیال آ رہا ہے کہ کیسا ہوگا، مثال، پھر کیفیت آ رہی ہے، اس کی کیفیت آ رہی ہے دماغ میں کہ ہاتھ ہوگا تو پھر کیسا ہوگا، کیفیت یا مثالیں آ رہی ہیں، پھر اس کی بغیر کیفیت کے ہم نہیں مان سکتے، اس لیے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہے تو پھر ان کو کیا جواب دیں گے؟ بغیر تشبیہ کے، یعنی ہم اور اللہ دونوں کی صفات سیم سیم نہیں ہے، یہ کہہ کر کے اگر وہ صفات کو مان بھی لیں تو ماننے کے بعد ان کے ذہن و دماغ میں تصورات آ رہے ہیں کہ ہاتھ کیسا ہوگا اللہ کا، چلو ہمارے جیسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہوگا، کیفیتیں آ رہی ہیں، مثالیں آ رہی ہیں اس کی، تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے ہم نہیں مان رہے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے ہاتھ کا انکار کر رہے ہیں، پیر کا انکار کر رہے ہیں، یا پھر اس کو دوسرے معنی میں مراد لے رہے ہیں، تو پھر ان کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ ان کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ بھئی ذات کو ہم نے دیکھا، اللہ کی نہیں دیکھا۔ ذات کے بارے میں تصورات آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں۔ ذات کا جب تصور کریں تو یہی مانتے ہیں کہ اللہ ویسے ہی ہوگا جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اللہ ویسے ہی ہوگا جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ آپ اسماء و صفات پر بھی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، تشبیہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہی تصور کیجئے کہ اس کے اسماء و صفات ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تمثیل، مثال اور کیفیت سے بھی بچنا، تشبیہ دینے سے بچنا، مثال دینے سے بچنا، کیفیت معلوم کرنے سے بچنا، ہر چیز سے بچتے ہوئے، جیسے ذات کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ذات کیسی ہے نہیں معلوم، ذات کا تصور نہیں کر رہے ہیں، ذات کی کیفیت نہیں تلاش کر رہے ہیں، مثالیں نہیں دے رہے ہیں، ذات کو ذات مان کر کے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ویسے ہی صفات اور اسماء و صفات کو صفات مان کر کے ایمان لے آنا ہے، اس کی تشبیہ اور مثالیں دینے سے بچنا ہے۔ اگر کوئی یہ چیز مان کر کے انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں اسماء و صفات کو مانتا ہوں تو میرے ذہن میں کیفیتیں آ رہی ہیں، مثالیں آ رہی ہیں، یا ہم اور اللہ سیم سیم ہو جائیں گے، ایسا تصور پیدا ہو رہا ہے، اس لیے میں اسماء و صفات کا انکار کرتا ہوں، تو اس کو ذات کا حوالہ دیں کہ بھئی آپ ذات کو تو مانتے ہیں، ذات کو مانتے وقت آپ کے ذہن و دماغ میں مثالیں، تصورات اور کیفیتیں نہیں آ رہی ہیں، آپ ذات کو انسانوں کی ذات سے، مخلوقات کی ذات سے علیحدہ کر کے جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے مان رہے ہیں، تو پھر آپ صفات کو بھی ویسے ہی جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے مانیں۔ آپ علم کی بات ہے اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، تو اللہ کا علم جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے ہے، اللہ کا علم ہم جیسا ہے۔ اللہ کے لیے اگر صفت علم کو ہم ثابت کریں کہ اللہ علم والا ہے،
انسانوں میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ علم والے ہیں، تو کیا انسان کا علم اللہ کا علم سیم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کا علم ویسے ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ انسان کا علم نقص ہے، عیب ہے، کمی ہے، اور ایک حد ہے اس کی۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کا علم کیسا ہے آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا مشرکین کے بچوں کے بارے میں، اللہ کے نبی مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے، جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اگر وہ بچے اس دنیا میں جیتے، ان کو موت نہ آتی، اگر وہ زندگی گزارتے، تو وہ کیا کچھ کرنے والے تھے اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کیا کچھ کرنے والے تھے اللہ کو معلوم ہے۔ جو چیز نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو کیسی ہوتی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر ہوتی تو کیسی ہوتی، وہ انسان پیدا ہوتا، بڑا ہوتا، تو کیا عمل کرتا، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کا علم اس حد تک ہے، آپ دیکھیں حد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور صرف ہمیں ہی نہیں، اللہ نے ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ انسان بھی بہت ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو اللہ کے خالق ہونے میں اور بندوں کے پیدا کرنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ انسان کوئی چیز پیدا کرتا ہے، اس کے اندر نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، پیدا کرنے کے بعد، اس چیز کو بنانے کے بعد اس کو چلانا نہیں آتا انسان کو، پھر اس کے چلانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ جس نے ہوائی جہاز بنایا ہوگا، کیا بنانے والے کو ہوائی جہاز چلانا بھی آتا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے، اس کے کچھ پارٹس کوئی بناتا ہے، کچھ پارٹس کوئی بناتا ہے۔ خالق کو خود اس کو چلانا نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اعمال کو بھی پیدا کیا، پھر اس کے اعمال کی جو جزا و سزا ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ اس درجے کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اللہ کے جتنے نام ہیں، وہ سب کیا ہے؟ کمال درجے کے ہیں۔ اس کی جو انتہا ہوتی ہے وہ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس سے اعلیٰ اور کمال درجہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تشبیہات اور تمثیلات یعنی مثالوں سے بچتے ہوئے جیسے ذات کو مانتے ہیں ویسے اسماء و صفات کو ماننے کے لیے ان کو کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بعض صفات کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ کیا کرتے ہیں؟ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اور بعض کے سلسلے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی بعض صفات تو اللہ کی سمجھ میں آتی ہے کہ اونگ اور نیند سے اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اس صفت کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہی اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ استویٰ علی العرش، عرش پر مستوی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے۔ اللہ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں ہر وقت رات رہتی ہے، ہر وقت رات دنیا میں کہیں نہ کہیں رہتی ہی ہے۔ یہاں صبح ہوتی ہے تو وہاں رات، وہاں صبح ہوتی ہے تو پھر وہاں رات، کہیں نہ کہیں رات ہے ہی۔ تو اس حساب سے اللہ عرش پہ ہے کہ اس ملک کے آخری رات کے حصے میں آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے۔ اس طرح کہہ کر کے اللہ کے مستویٰ علی العرش ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہم اس صفت کو نہیں مانتے، اللہ ہر جگہ ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور وہ حدیثیں جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، کیا یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی؟ خود اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، صحابہ نے نہیں سنی، صحابہ نے اس حدیث کو سنا، سن کر صحابہ نے کیا موقف اختیار کیا؟ صحابہ کا منہج کیا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ عرش پر ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور وہ آسمان دنیا پر آتا بھی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے وہاں پر عقل اور مثالیں اور کیفیتیں نہیں تلاش کی کہ اللہ آخر کیسے نیچے آتا ہے، اور اگر ہر وقت کہیں نہ کہیں رات رہ رہی ہے، اللہ نیچے آ رہا ہے تو پھر اوپر کب جا رہا ہے۔ یہ کیفیتیں، یہ مثالیں اللہ کے لیے صحابہ نے نہیں سمجھی۔ پھر یہاں پر ہم کہیں گے منہج صحابہ، صحابہ نے جیسے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حال میں عرش پر مانا، اور اس کی شان کو جیسے لائق ہے وہ ویسے آسمان دنیا پر آتا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے آتا ہے۔ کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں نیچے ہی ہے، اللہ عرش پر جا ہی نہیں رہا ہے، نعوذ باللہ۔ الرحمن نے اپنے بارے میں کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس آیت کو اللہ کے نبی نے جیسے سمجھا، نبی سے صحابہ نے جیسے سمجھا، ویسے ہی سمجھنا یہ صحیح عقیدہ ہے، اور اس سے ہٹ کر کے اپنی عقل کو وہاں پر چلانا اور انسان کیفیتیں تلاش کرنا، مثالیں دینا اللہ کے لیے، یہی اسماء و صفات کے باب میں گمراہی ہے۔ اسماء و صفات کے باب میں یہی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں دینے سے بچنا۔ یاد رکھو اسماء و صفات کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں
تحریف کرنا، چینجز پیدا کرنا، اللہ کے اسماء و صفات کے اندر چینجز پیدا کر کے الگ معنی خود سے تلاش کر لینا، یا پھر صفات کا انکار کر دینا، صفات کا انکار کر دینا کہ میں اس صفت کو مانتا ہوں، اس صفت کو نہیں مانتا، میں اللہ کے ہاتھ پاؤں کو نہیں مانتا، اللہ اونگ اور نیند سے پاک ہے، اس کو میں مانتا ہوں۔ صفات کا انکار کر دینا یا اس میں لفظی یا معنوی تحریف کر دینا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیے بغیر اور اس میں چینجز کیے بغیر اس کی کیفیتیں تلاش کرنا، اس کی مثالیں دینا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیفیت بیان کرنا اور مثال دینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور انکار کر دینا، اس کو چینج کر کے اپنی طرف سے کوئی معنی اس کا قائم کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ دونوں کو سمجھیں۔ کفر کب ہوتا ہے؟ جب آدمی معنی کو چینج کر دے۔ اللہ نے ہاتھ کہا ہم رحمت ترجمہ کریں، اللہ نے پیر کہا ہم قدرت ترجمہ کریں، معنی کو چینج کر دینا لفظی یا معنوی طور پر، اور اسی طرح سے انکار کر دینا بعض صفات کا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اسماء و صفات کو ماننا لیکن اس کی کیفیتیں تلاش کرنا، مثالیں دینا، یہ شرک ہے۔ تو دونوں سے بچ کر کے اسماء و صفات کو ماننا، جیسے ثابت ہے ویسے ماننا، بغیر کیفیت اور بغیر تشبیہ اور بغیر مثال کے ماننا، یہ توحید خالص ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید خالص۔ بغیر کیفیت بیان کیے، بغیر تشبیہ دیے، بغیر مثال کے، بغیر انکار کے، جیسے اللہ نے ثابت کیا ویسے ثابت کر لینا، جیسے اللہ کے رسول نے ثابت کیا ویسے ثابت کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید خالص ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ بھی گڑبڑ کرنا یا تو کفر ہوگا یا تو شرک ہوگا۔ تو اسماء و صفات کے باب میں اس چیز کو یاد رکھیں۔ ایک آخری بات ذکر کر کے اسماء و صفات کی اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کا یہ جو پورا معاملہ ہے، بہت لمبی بحث ہے، تو اس پورے معاملے کے اندر ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ توحید اسماء و صفات کا یہ باب توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب وقوف اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا، اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنا۔ یعنی جیسے اللہ نے اسماء و صفات بیان کر دیا، اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر اس پر خاموشی اختیار کر لینا، ایمان لے آنا۔ اللہ کے رسول نے جیسے اللہ کے لیے اسماء و صفات بیان کیا، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر، ویسے ہی اس پر خاموشی اختیار کر لینا۔ توقیفی کا مطلب وقوف اختیار کرنا، خاموش بیٹھ جانا، اس کے اندر پھر اپنی عقل سے ادراک کرنا، تصورات کرنا، تشبیہات نکالنا، مثالیں دینا، اور اس کا معنی اور مفہوم چینج کرنا، اس سے معنی اور مراد الگ الگ نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ گمراہی ہے اس کے اندر۔ توقیفی یعنی وقوف، خاموشی اختیار کرنا، یہ سب سے بڑا قاعدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہ ہو اس پر خاموشی اختیار کرو، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہ ہو اس پر خاموشی اختیار کرو۔ یعنی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے جاننے کی۔ ہاتھ پاؤں ہے تو ہے، اللہ عرش پر ہے، پھر آسمان دنیا پر آتا ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اللہ کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کیسے آتا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے ایمان لانا ہے اس کے اوپر۔ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھو کہ دل، کان، آنکھ، ہر چیز سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ہر چیز سے پوچھا جائے گا۔ تو دل دماغ کو اتنا ہی چلائیں جتنا چلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا معنی کیا؟ جو چیزیں جیسی ثابت کر دی گئی اس کے اوپر ویسے ایمان لانا۔ ہر جگہ انسان عقل سے اور اپنے ادراک سے چیزوں کو سمجھنے لگے تو پھر گمراہی اس کے لیے ممکن ہو جاتی ہے کہ وہ انسان گمراہ ہو جائے۔ اور ایک آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اسماء اور صفات ہیں سب کے سب حسنہ ہے، اسماء اللہ الحسنہ، ہم سنتے ہیں نا، اور اللہ نے بھی کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ حسنہ کا معنی کیا؟ سارے ہی نام اچھے ہیں، سارے ہی نام اچھے ہیں، کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ حسنہ کا معنی ساری صفات بھی حسنہ ہے اللہ کی، اور سارے اسماء بھی حسنہ ہے، کسی کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی ذرا برابر بھی کسی بھی حد تک نہیں ہے۔ اللہ کے سارے صفات اور سارے اسماء کامل درجے کے ہیں، بہترین صفات ہیں اور بہترین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کسی قسم کا کوئی عیب اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ جب اس چیز کو ہم سمجھیں گے، اس کے بعد جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو پھر وہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہوگی،
ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ہر اس عیب سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے کہا ہم ظلم سے اللہ کو پاک کرتے ہیں۔ اللہ عدل و انصاف کرنے والا، رحم کرنے والا، اللہ شرک سے بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کو ہم اس عیب سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھے اونگ اور نیند نہیں آتی، ہم اللہ کو اس چیز سے پاک کرتے ہیں۔ جب اللہ کو سارے عیوب سے منزہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، تو یہ سبحان اللہ دل سے نکلتا ہے۔ یہ سبحان اللہ دل سے نکلتا ہے کہ پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے جو دنیا میں ذرا برابر عیب کے نام پر پائی جاتی ہے، وہ عیب اللہ کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تو دنیا میں جو بھی چیز قابل تعریف دکھائی دے، اس سے پہلے یہ چیز دل و دماغ میں آتی ہے کہ سب سے بڑھ کر قابل تعریف تو اللہ ہے، سب سے بڑھ کر قابل تعریف تو اللہ ہے۔ ورنہ کہنے والوں کے لیے یہ صرف زبانی ذکر ہے، زبانی اذکار ہے، وظائف ہے۔ یہ لوگ چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کا مغز ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ، ہر برائی سے پاک اللہ کے اسماء و صفات، اور ہر تعریف شامل اس کے اندر، ہر طرح کی حمد و ثنا شامل اس کے اندر ہے الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں، وخفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، وثقیلتان فی المیزان، اور قیامت کے دن ترازو میں بہت وزن ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اس کی تعریف کے ساتھ، پاک ہے ہر عیب سے، پھر تعریف ہے ہر کمی سے اوپر اٹھ کر کے کمال درجے کی تعریف، وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو عظمت والا ہے۔ تو صرف تعریف ہی تعریف، اور ہر عیب سے پاکی ہی پاکی اللہ کے لیے، کوئی نقص اس کے پاس نہیں، اور خوبیاں بھی ہیں تو کسی کمی کے ساتھ نہیں، کمال درجے کی۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات، جو دو الفاظ میں آپ سمجھ سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ توحید کے جو اسماء و صفات کے بنیادی مصدر ہیں، اسی سے آپ توحید اسماء و صفات کو جانیں۔ اور جو دو تین قاعدے میں نے بتائے آج، ان قاعدوں کو بھی یاد رکھیے کہ سب سے پہلا قاعدہ کیا پڑھا ہم نے آج؟ اللہ کے اسماء و صفات کو کیسے ثابت کرنا ہے؟ اس بات بلا تشبیہ، ثابت کرنا بغیر تشبیہ کے، سملیرٹی، ایگزامپلس، مثالیں یہ سب دیے بغیر ثابت کر دینا۔ اس بات بلا تشبیہ و تنزیہ بلا تعطیل۔ تنزیہ بلا تعطیل کا مطلب اللہ کو عیبوں سے، کمی اور نقص سے پاک کرنا، صفات کے انکار سے بچتے ہوئے، صفات کے انکار سے بچتے ہوئے۔ کیونکہ معتزلہ جو ہے گمراہ فرقے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو پاک کرنے کے چکر میں کہ اللہ کو کوئی عیب نہیں ہے، پاک کرنے کے چکر میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہے، اللہ کی آنکھیں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ آنکھیں ہاتھ پاؤں کہیں گے تو اللہ کو پھر عیب لگ جائے گا، نعوذ باللہ۔ ہمارے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، عیب ہو گیا نا، اللہ ہم جیسا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ عیب نہیں ہے اللہ کے لیے۔ بلا تعطیل، انکار سے بچنا، یہ اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا، یہ عیب نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا۔ تنزیہ بلا تعطیل، اللہ کو پاک کرنا عیبوں سے، انکار سے بچتے ہوئے۔ کس کے انکار سے؟ جو ثابت ہے اس کے انکار سے۔ جو ثابت ہے پھر وہ عیب نہیں ہے، جو ثابت ہے پھر وہ عیب نہیں ہے۔ لوگوں نے پاک کرنے کی چکر میں ثابت شدہ صفات کا بھی انکار کر دیا، تو ثابت شدہ صفات کے انکار سے بچتے ہوئے اللہ کو عیبوں سے پاک کرنا، اور پھر انکار سے بچتے ہوئے جو چیزیں ثابت ہیں اس کو ثابت کرنا، تشبیہ اور تمثیل اور کیفیت سے بچتے ہوئے۔ بہرحال یہ اسماء و صفات کی ایک مختصر بحث تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن انہی پر ہم اس گفتگو کو سمیٹ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ارکان ایمان، یعنی ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں، ایک ایک رکن، پلر ایمان کا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور پھر اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا ہے تو فرشتوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا ایمان اور عقیدہ، پھر کتابوں پر ایمان، پچھلی کتابیں بھی ہیں، آج کی کتابیں بھی، قرآن مجید بھی ہے، تو قرآن اور بقیہ کتابوں کے معاملے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر نبیوں پر ایمان، پچھلے انبیاء بھی گزرے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ان کے اور ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تقدیر ہے،
انسان کی زندگی میں اچھا برا سب کچھ ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا کتنا کردار ہے اور انسان کے اعمال کا کتنا کردار ہے، تقدیر کس کو کہتے ہیں، تقدیر میں اچھا برا کیسے ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بھی تفصیل سے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس علمی مجلس میں برکت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے، جو عقیدہ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ اس کو مرتے دم تک ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے، اللہ ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ زندہ رکھے، صحیح عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اس صحیح عقیدے کو اللہ ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس علم کے حصول کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری جمع ہونے میں، ہماری تعداد میں اور ہمارے علم میں اور ہمارے وقت میں برکت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔